نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ما خلق وما زرع وما برأ نفسا اکرم علی اللہ من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ما سمعت اللہ اقسم بحیات احد لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اقسم ربنا بمدت حیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون وحقک علی امتک لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت بینما نحن قعود مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاء بعیر فسجد له ان يعلبني سقفي رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال اذ اتاہ آت فقال ان ناہد آل فلان قد ابک علیہم فنہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونہدنا معہ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقربہ فإنا نخافہ علیک فلما رآہ البعیر سجد لہ او کما قال یعلا رضی اللہ تعالی عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سدا بہار کلام، اس کے چند مصرے آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور آپ کے پیار کی بات کرتے ہیں کہ حضور سے جس کو محبت کا یہ تعلق نصیب ہے وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے، وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ رقم فرماتے ہیں لغد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے
چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے سب شامل ہو جائیں اندھیری رات سنی تھی بابا جی جب جا رہے تھے دنیا سے تو گویا کہ یہی کہہ رہے تھے امیر المجاہدین کا جنازہ جب اٹھا تو یہی صدا گونج رہی تھی اعلیٰ حضرت کے اس جملے کے ساتھ کہ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اور سنیے ذرا تیرے غلاموں کا ہے نقش قدم راہ خدا تیرے غلاموں کا ہے نقش قدم راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے تلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ حضور امیر المجاہدین محدث لاہوری حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی یہ ناگہانی جدائی اور ان کی وفات حسرت آیات سارے زمانے کو رلا گئی وہ میں چھوٹا تھا میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا سن 2000 کے اندر تو میرا چھوٹا چھوٹا بھائی جو تھا وہ دودھ پینے والا تھا اس وقت تو ایک دکھ تھا کہ وہ گھر جس میں ماں کی محبت تھی والد کی شفقت تھی ایک بنا بنایا گھر سارا وہڑا سنسان ہو گیا اجڑ گیا اور پھر میری والدہ کو جب قبر میں اتارا گیا تو کتبے پر ایک شعر لکھا اور وہ میں جب بھی پڑھتا ہوں تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور گویا کہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ جب آپ کو زیر لحد اتارا گیا
چہ جائے کہ آپ جو ہے وہ اپنی عمر کی 54 بہاریں دیکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی یہ کہنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں جی ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساکی چھلک پڑا۔ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ جن کی ضرورت ہوتی ہے زمانے کو، اور جن کے اٹھنے سے، جن کے قدم اٹھانے سے امت کو نئے راستوں کی آگاہی ملتی ہے، اور جن کے بارے میں گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں اچانک چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو پھر قیامت تو واقعی دلوں پر طاری ہوتی ہے اور قیامت کا سما بن جاتا ہے۔ اور پھر اس پچھلے ہفتے کے اندر جب ان کا جنازہ ہوا تو حیرتوں کے نئے دروازے کھل گئے، اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق جس طرح کے حضور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، جس طرح مورخین نے لکھا، ہم تو اس دور میں نہ تھے کہ جب آپ کو جب پھانسی پہ چڑھایا گیا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا تو اس وقت لاہور کی کل آبادی 5 لاکھ تھی، لیکن جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ آتا ہے تو اس میں بر صغیر پاک و ہند کے جید علماء شریک ہوتے ہیں۔ حضور سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور پھر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جنازے میں شریک ہو کر کہتے ہیں کہ درخانے دا منڈا بازی لے گیا۔ اور پھر حضور دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سر نہیں چومتے بلکہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے قدم کو چومتے ہیں، محدث ہو کر سید زادے ہو کر۔ تو پوچھا گیا حضور کیوں آپ قدم چومتے ہیں، آپ سر چومیں؟ کہا سر تو مصطفیٰ جان رحمت نے چوما ہے، سر تو امام الانبیاء نے چوما ہے، تو میں سر کیسے چوم سکتا ہوں، میں تو قدم چوم رہا ہوں۔ اور کتنی خوش نصیبی ہے کہ غازی علم الدین شہید کے جنازے میں مجھے امام الانبیاء کا دیدار ہو گیا ہے، مجھے میرے نانے کا دیدار نصیب ہو گیا ہے۔ تو جب کل لاہور کی آبادی 5 لاکھ تھی، جب یہ ذرائع نہیں تھے، اس وقت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ نکلا تو اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق آپ کے جنازے میں کم و بیش 6 لاکھ کی تعداد موجود تھی جنہوں نے غازی علم الدین شہید کا جنازہ پڑھا۔ 6 لاکھ کی آبادی موجود تھی، اور آہوں اور سسکیوں کے ساتھ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو قبر کے سپرد کیا گیا۔ اور پھر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد بڑے بڑے جنازے آئے، لیکن یہ حیرت نہیں ہمیں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جو جنازہ ناموس رسالت کے محافظ ملک غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کا آیا، اور پھر اس کے اندر اعداد و شمار کے مطابق 60 لاکھ کا مجمع۔ اور پھر لیاقت باغ جس کو آج تک کوئی سیاسی جماعت بھر نہ سکی، مکمل نہ کر سکی، محنت کرنے کے باوجود بھی اتنی تعداد اور اس کا عشر عشیر بھی اکٹھا نہ کر سکی، وہاں غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے اندر 60 لاکھ کا مجمع، ہر مسلک کا عالم، ہر مسلک کا ماننے والا وہاں شریک ہوا اور بتا دیا کہ جو مصطفیٰ کی عزت پہ اپنی جان قربان کرتا ہے، زمانہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہاں جی، وہ بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لطف سجن گاہ گا، انج بھی سجن واہ واہ، اونج بھی سجن واہ واہ۔ کہا جی جو جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں نا جی، وہ جانتے ہیں، آپ جن کا کام کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھ نہیں رہے، لیکن جن کا ہم کام کرتے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری مدد بھی فرما رہے ہیں۔ اور پھر غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے بعد اس وقت جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ایشیا کی تاریخ کے اندر اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا گیا۔ حالانکہ حضور اختر رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خانوادے ہیں، ان کی وفات پر ہندوستان کے اندر آپ کے جنازے پر بہت بڑا ہجوم دیکھا گیا، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس عرش پر بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے،
قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی اگر محتاط اندازے کے مطابق کہا جائے، جو میڈیا کی رپورٹ ہے کہ حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے اندر 48 گھنٹے کی قلیل وقت کے اندر، مقدار کے اندر 1,70,00,000 کے لگ بھگ تعداد جو ہے وہ امیر المجاہدین کے جنازے میں شریک ہوئی ہے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں ایک وہ بابا جو معذور ہو اور پھر زمانہ سارا اس کا دشمن ہو، اور پھر جہاں بھی دیکھو ہر طرف سر ہی سر نظر آئے، اور پھر آپ کے گھر سے مینار پاکستان تک جب جنازہ لایا گیا تو 4 گھنٹے لگ گئے، لیکن آگے مینار پاکستان تک نہیں پہنچے۔ فلائی اوور کے اوپر رکھ کر اور پھر تمام کو کہا گیا کہ آپ یہیں اپنی جہاں جو کھڑا ہے وہیں صف بنا لیں، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا، اور پھر ڈرون کیمرے بھی وہاں جو ہے نا وہ عاجز آ گئے، وہ بھی پوری فضائی مناظر کی جو ہے نا عکس بندی نہیں کر سکے، وہ تصویریں نہیں لے سکے۔ حالانکہ آپ فضا کے اندر جا کر نیچے کا ماحول جو ہے وہ چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن وہ ڈرون کیمرے بھی جو ہے نا وہ اپنے اندر اتنی وسعت نہیں رکھتے تھے کہ وہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں آنے والے شرکاء کو اپنے اندر اکٹھا کر سکے۔ مینار پاکستان کا وہ سارا دامن تنگ پڑ گیا، لاہور کی سڑکیں تنگ پڑ گئی، لاہور کے فلائی اوور تنگ پڑ گئے، سڑکوں کے اوپر، چھتوں کے اوپر، مکانوں کے اوپر اور دیواروں کے اوپر لوگوں کو دیکھا گیا کہ ہر ایک شخص اشکبار بھی تھا اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا بھی تھا۔ یہ ہمارے لیے سبق کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ یہ بابا جو اٹک سے چلے تھے اور حاجی لال خان کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، اور پھر آپ نے قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کا حفظ کیا، اور پھر قرات پڑھی، اور قرات پڑھ کر پھر جامعہ نظامیہ رضویہ کے اندر آپ نے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ، اور مولانا صدیق ہزاروی، اور حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی دام ظلہ العالی، یہ آپ کے اساتذہ ہیں۔ اور جب میں نے یہ جملہ سنا تو میرے اوپر خود پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کے استاد جو اس وقت ناظم تعلیمات ہیں جامعہ نظامیہ رضویہ کے، حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی، اور انہوں نے فتاوی رضویہ کے حوالے سے اتنا کام کیا، دین کا اتنا کام کیا کہ آپ کو چند سال پہلے چاندی میں تولا گیا، چاندی کے اندر آپ کا وزن کیا گیا، اور جتنا آپ کے بدن کا وزن تھا اس کے مطابق ایک فاؤنڈیشن نے مل کر جو ہے وہ اتنا چاندی رکھا، اور پھر وہ چاندی تحفہ بنا کر حضرت حافظ عبدالستار سعیدی دام ظلہ العالی کو پیش کیا، اور آپ نے اسی وقت وہ تمام کا تمام جو ہے وہ تعلیم دین کی ترویج کے لیے آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ لیکن جب بابا جی کی محنت دیکھیں، یہ بابا جی علامہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، یہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے شاگرد ہیں، لیکن حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کیا جملے بولتے ہوئے نظر آئے؟ آپ فرماتے ہیں بعض شاگرد میرے وہ ہیں، پوری دنیا میں میرے شاگرد ہیں، بعض شاگرد وہ ہیں کہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے شاگرد ہیں، جب وہ تعارف کرواتے ہیں تو وہ ہمارے نام سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں استاد ہوں علامہ خادم حسین رضوی کا، جب میں تعارف کرواتا ہوں استاد کہہ رہے ہیں، اور پھر خادم الحدیث کہہ رہے ہیں جن کی ساری زندگی رسول اللہ کی حدیث کی خدمت میں گزری ہے، بڑی قد آور شخصیت ہے، وہ فرما رہے ہیں، فرمایا میرے شاگرد میرے نام سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور میں جب اپنا تعارف کرواتا ہوں تو میں امیر المجاہدین کے نام سے تعارف کرواتا ہوں۔ لوگوں کے سامنے جب جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرا شاگرد وہ ہے جسے دنیا امیر المجاہدین کہتی ہے۔ اور بابا جی شروع سے سیاست میں نہیں تھے، یہ غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اوپر جب آپ کو سزا دی گئی اور آپ کے ساتھ ظلم کر کے جب آپ کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تو پھر اس وقت بابا جی رحمت اللہ علیہ عملاً آپ سیاست میں آئے، اور آپ نے پھر اس وقت کے ایوان میں بیٹھنے والے تمام افراد کے خلاف
علم آپ نے حق کا علم بلند کیا اور صدائے حق بلند کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہاں غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ جن کے حوالے سے ہائی کورٹ نے جو ہے کہہ دیا ہے، تمام نے کہہ دیا ہے کہ واقعی یہ بات ایسے ہے کہ اس وقت کے گورنر نے سرکار دو جہاں کی گستاخی کی ہے، تو پھر آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن پھر غازی صاحب کو جب شہید کیا گیا تو پھر بابا جی رحمت اللہ علیہ عملاً سیاست میں آئے اور آپ نے صدائے حق بلند کی اور پھر نوجوانوں کے اندر وہ بیداری کا شعور پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا کب تک سوتے رہو گے، کب تک خواب خرگوش کے مزے لیتے رہو گے، تمہارے نبی کی عزت پہ حملہ ہوتا رہے گا۔ اور ایک وہ عورت جس کو آسیہ کہا گیا، وہ ظالم عورت میرے مصطفیٰ کی گستاخی کر کے جس کو ہائی کورٹ نے کہہ دیا، سزائے موت کا اعلان کر دیا، ہائی کورٹ نے سزا بھی سنا دی لیکن سپریم کورٹ نے اسے رہا کر دیا، تو بابا جی پھر میدان عمل میں آ گئے اور آپ نے فرمایا یہ کیسا قانون ہے؟ اور پھر آسیہ نامی ملعونہ اس خاتون کو اپنے ہاتھوں سے تمام حکومت کے بالا خانوں میں بیٹھنے والے، ایوانوں میں بیٹھنے والوں نے اپنی چھتر چھایا کے ساتھ اور اپنے محبتوں کے ساتھ اسے جو ہے وہ اغیار کے ہاتھوں کے اندر دے دیا۔ وہ وہاں سکون کے ساتھ وہاں ایوارڈ لے رہی ہے، اسے نوازا جا رہا ہے، اور دوسری طرف دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دینے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس وقت ہوش کے ناخن لینے ہیں، اور بابا جی کا یہ جنازہ دیکھ کر مجھے یہ قوم کے ساتھ گلہ شکوہ کرنے کو من جاتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد کیوں قدر کرتے ہیں؟ جب زندہ ہوتے ہیں تب تو گلے سے لگاتے نہیں، جب زندہ تھے تب تو ان کی تحریک میں شامل نہیں ہوئے، جب زندہ تھے تب تو ان کے شانہ بشانہ چلے نہیں، جب وہ زندہ تھے تو ان کے آنسو تب تو ہم نے پوچھے نہیں، اور آج جنازے میں رو رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، گریہ زاری ہے، اور ہر ایک میڈیا کا ہو چاہے کوئی بندہ یا پھر عام ہو کوئی شخص، وہ ہر ایک شخص یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں تو بابا جی کی شان کا پتہ نہیں تھا۔ تو بھائی یہ حضور کا کام کرتے تھے تو پھر حضور نے انہیں جو ہے نا رسوا تو نہیں ہونے دیا، حضور نے بتا دیا کہ جو ہمارے غلام بن جاتے ہیں وہ چاہے دنیا سے چلے جائیں ہم پھر بھی انہیں یوں شانوں سے نوازتے ہیں، یوں عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اور پھر میرے محبوب نے انہیں مقام عطا فرمایا۔ وہ ایک بابا جی جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی اور جوتی ان کی گھسی ہوئی تھی، تو چلتے چلتے اچانک ایک حلوائی دوڑتا ہوا آیا اور گرم دودھ کا پیالہ پیش کر دیا، تو بابا جی نے وہ گرم دودھ کا پیالہ پی لیا اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دودھ کا گرم پیالہ پلوا دیا۔ وہ چلا گیا، اب وہ پاؤں جوتے کے اندر تھے اور پاؤں پھر وہ جب گیلی مٹی کے اوپر پڑتے تھے تو چھینٹے اٹھتے تھے، تو وہ آگے چلے تو ایک مرد ایک غیر محرم عورت کے ساتھ شریعت سے ہٹ کر بیٹھا تھا، تو وہ پاؤں کے چھینٹے جو اڑے وہ اس عورت کے چہرے پہ پڑے تو وہ غصے میں اٹھا اس کا آشنا اور اس نے بابا جی کے چہرے پہ تماچا دے مارا۔ تو بابا جی تھوڑا سا آگے گئے اور نم آنکھوں کے ساتھ عرش کی طرف چہرہ اٹھا کے کہا مالک تیری مرضی ہے، کبھی گرم دودھ پلاتا ہے کبھی تھپڑ کھلواتا ہے، تیری مرضی ہے جیسے تو رکھے۔ بس یہ جملے بولنے کی دیر تھی، وہی آشنا چھت پہ چڑھا، پاؤں پھسلا، زمین پہ آیا، گردن کا من کا ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی، شور و غل کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو بابا جی نے بد دعا دی ہے اس وجہ سے یہ مرا ہے۔ اور جب لوگوں نے دوڑ کر کہا بابا جی آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کا یہ کام ہے، آپ لوگوں کو بد دعائیں دیتے پھرتے ہیں، تو آگے سے بابا جی نے پتہ ہے جواب کیا دیا، فرمایا یہ بد دعا دینے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو یار یار کی بات ہے۔ میرے پاؤں کے چھینٹے اڑے، اس کے عورت کے چہرے پہ پڑے تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے تماچا مار دیا، اور جب اس نے تماچا مارا تو میرے یار کو غصہ آیا، اس نے گردن کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ تو یار یار کی بات ہے نا، یہ تو محبت کی بات ہے۔
اور آج تک جس مسئلے کو ہم نہیں سمجھ سکے وہ تو بدر کے میدان کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ گئے۔ ناموس رسالت کے مسئلے پر بھی سیاست ہو رہی ہے، ناموس رسالت کے مسئلے پر بھی تأمل کا شکار ہیں، غور و فکر کا شکار ہیں۔ بابا جی ساری زندگی کہتے رہے کہ ہر چیز پر صلح ہو سکتی ہے، غور و فکر ہو سکتا ہے، سوچ و بچار ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی عزت پر کمپرومائز نہ کل ہوا تھا، نہ آج ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں سمجھاتے سمجھاتے وہ قبر میں چلے گئے۔ آج میڈیا کے بڑی بڑی قداور شخصیات کہتی ہیں کاش اگر ہمیں پتا ہوتا کہ وہ اتنی شان والے ہیں تو ہم جاتے بھی صحیح، قدم بھی چومتے اور ان کے حلقہ غلامی کے اندر شامل بھی ہوتے۔ لیکن آج رونے کا فائدہ کیا؟ اتنی بڑی شخصیت چلی گئی ہمارے ہاتھوں سے، اتنے بڑے رسول اللہ کے غلام چلے گئے۔ فرانس کا سفیر تو نہیں گیا لیکن مصطفیٰ کا سفیر چلا گیا ہے، رسول اللہ کا سفیر چلا گیا۔ پاکستان کی حکومت ابھی بھی سوچ رہی ہے کہ فرانس کا سفیر ہاں جی واپس بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے، لیکن رسول اللہ نے اپنا سفیر واپس بلا لیا، اور یہ رسول اللہ کے سفیر تھے، مصطفیٰ کے سفیر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فرمایا کعبہ کے رب کی قسم تم محبوب کی عزت کو نہ سمجھو تو نہ سمجھو، لیکن حضور کے زمانے کے اونٹ بھی سمجھ گئے کہ محبوب کی عزت کیسے کرنی ہے، محبوب کی عزت کیسے کرنی ہے۔ یہ تو رسول اللہ کے زمانے کے اونٹ بھی سمجھ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کعبہ کے رب کی قسم کننا قعودا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی محفل میں بیٹھے تھے اور اچانک اذ اتاہ آتن، کوئی آنے والا آیا اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ناہد آل فلان قد ابک علیہم، وہ فلاں شخص کا اونٹ جو ہے نا وہ مستی میں آ گیا ہے، وہ لوگوں پر حملہ کر رہا ہے، کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، حضور کیا کریں؟ میرے حضور علیہ السلام نے پتہ ہے کیا کیا؟ نہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنہزنا معہو، صحابہ کہتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے اور اس باغ کی طرف چل پڑے جہاں وہ اونٹ مستی میں آیا ہوا تھا اور سرکش بنا ہوا تھا۔ اور جب حضور قریب جانے لگے تو صحابہ نے ڈر کر کہا لا تقربہ یا رسول اللہ، اس اونٹ کے قریب نہ جائیں، فإنا نخافہ علیکہ، ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ اونٹ ہے، یہ جانور ہے، اسے کیا پتا حضور اگر اس نے آپ کو نقصان پہنچا دیا، اگر آپ کو اس نے نقصان پہنچا دیا، تکلیف پہنچا دی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں ہو، کعبہ کے رب کی قسم زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ جانتی ہے میں محمد الرسول اللہ ہوں، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ میرے حضور قریب جب جانے لگے وہ اونٹ مستی میں تھا، وہ اونٹ جلال میں تھا، غصے میں تھا، وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، لیکن فلما رآہ البعیر، سنو مرکزی جامع مسجد نور کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، امام بہقی دلائل النبوت کے اندر لکھتے ہیں فلما رآہ البعیر، 1400 سالوں کے بعد مصطفیٰ کی عزت پہ حملہ ہوتا رہا، میں گھر میں دبکا بیٹھا رہا، مصطفیٰ کی ناموس پہ حملہ ہوتا رہا، میں گھر میں دبکا بیٹھا رہا، ختم نبوت کے قانون میں ترمیم